چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 74 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے الف، اور الف سے پہلے آ رہا ہے زبر۔ جب الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ ہوتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ جی، مد منفصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مد منفصل کو کتنا کھینچتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ چلیں آپ بتائیں۔ 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں۔ مد منفصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، صحیح بتایا انہوں نے۔ تو یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے تو اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ قاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قاف کو پر پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف ساکن ہے۔ کیا ہے؟ قاف ساکن ہے قاف، ٹھیک ہے؟ اور قاف جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو یہاں پر خوب آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے عین۔ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ،
اور اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، آ نہیں، عین زبر ع۔ عین زبر ع۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون مشدد ہے، یعنی نون پر تشدید ہے، اور جب نون مشدد ہو یا پھر میم مشدد ہو تو ان میں گننا ہوتا ہے، یعنی ہم ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم گننا کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میم پر ہم جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی آپ بتائیں۔ مد عارض۔ یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض ہوگا۔ اچھا حماد بھائی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مد عارض کو کتنا کھینچتے ہیں؟ کوئی اور بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ 1 2 یا 3 الف مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ جی 1 2 یا پھر 3 الف کی مقدار تک مد عارض کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیارے بچوں یہاں بھی مد عارض ہو رہا ہے اور یہاں بھی مد عارض ہو رہا ہے، تو ان تینوں جگہوں میں ہمیں اختیار ہے، چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں نون مشدد ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ گننا۔ گننا کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم پر تنوین ہے، 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد لام آ رہا ہے اگلے کلمے میں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام۔ ادغام ہوگا، لیکن یہاں پر ہم گننا نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضا نہیں، یہ ہے ضا۔ یہ ضا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ضا، دوسرا حرف ہے ذال، اور تیسرا حرف ہے زا۔ جب ہم ضا اور ذال کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی، لیکن زا میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن پیارے بچوں ان دونوں میں بھی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ضا کو ہم پر پڑھتے ہیں اور ذال کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسے پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ چلیں سارے مل کر بتا دیں۔ پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ پیارے بچوں یہاں مد منفصل ہے، اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے 1 الف کی مقدار تک کھینچیں، اسے زیادہ نہ کھینچیں۔ آپ دونوں کو برابر کھینچ رہے ہیں، یا کوئی اسے زیادہ کھینچ رہا ہے اسے کم کھینچ رہا ہے، تو ایسے نہیں کرنا، اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر اور اسے 1 الف کی مقدار تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ 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 اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن وہی غلطی ہوئی کہ آپ دونوں کو برابر کھینچ رہے ہو، ایسے نہیں کرنا۔ یہاں مد منفصل ہے، اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں، یہاں الف مدہ کی طرح اسے جو ہے وہ 1 الف کے برابر کھینچیں، ٹھیک ہے؟
کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں تو انہیں آپ ایک الف کے برابر ہی کھینچیں، اس سے زیادہ نہ کھینچیں، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کون سنائے گا؟ آپ پڑھو۔ ولا اقسم بمواقع النجوم۔ اچھی کوشش ہے لیکن آپ اپنی ادائیگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، آپ کے حروف ظاہر نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ حروف ظاہر ہونے چاہیے اور جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے ان میں واضح فرق ہو، ٹھیک ہے؟ ایک حرف دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں اور غنہ کی مقدار پوری کریں، اور جہاں غنہ نہیں وہاں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا یہ ناک میں آواز نہیں لے جانی، ٹھیک ہے؟ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار تک اور ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ غنہ کی مقدار پوری نہیں ہو رہی بعض بچوں کی، غنہ کی مقدار پوری کریں، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ۔ عظیم 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 عظیم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ 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 عظیم۔ اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ اچھی کوشش ہے لیکن آپ عظیم عظیم یہاں پر تھوڑا ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں، تو ناک میں آواز صرف وہیں لے جائیں گے جہاں غنہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ آپ اپنی ادائیگی کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں، حروف واضح ہونے چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور غنہ کی مقدار بھی آپ پوری کریں، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں، بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ تعلمون میں آپ تھوڑا جھٹکا دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ ساکن کو جھٹکا دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ساکن حروف کو ہم جھٹکا نہیں دیتے، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ انہو 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 لقرآن کریم لقرآن کریم لقرآن کریم لقرآن کریم انہو لقرآن کریم انہو لقرآن کریم انہو لقرآن کریم۔ انہو لقرآن کریم۔ اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ انہو لقرآن کریم۔ اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ انہو لقرآن کریم۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، لیکن پیارے بچوں سب ہی جو ہے وہ مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں، تکرار کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں، بار بار اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ میرا نام محمد حاشر علی ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ بٹائی کالونی میں
पढ़ता हूँ। मैं 7:30 बजे मदरसे आता हूँ, आकर इशराक चाश की नमाज अदा करता हूँ। फिर दुआ मदीना में शरीक होता हूँ। फिर उसके बाद दर्जे में तशरीफ़ ले जाता हूँ। दर्जे में जाकर सबक सुनाता हूँ। सबक के बाद सबकी सुनाता हूँ। सबकी के बाद मश्क होती है। 12:30 बजे हमारा खाने का वक्फा होता है। खाने के वक्फे के बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद दर्स होता है। दर्स के बाद दर्जे में जाकर सबकी मंजिल दोहराते हैं और फिर 4 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। 2019 से ये मदरसतुल मदीना कायम है और इसमें 2020 में कमो बेश 35 बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया। 2021 में कमो बेश 38 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह हमारा हदफ है, अब शोबा हिफ्ज़ का दर्जा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुल चुका है। 2022 का हदफ हमें 12 हुफ़ाज़ और 48 नाज़रा ख़ां बनाने हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, तर्जमाए कंजुल इरफान, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बहुत सारे कमालात, बहुत सारे मौजिज़ात और बहुत सारी फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं। उन फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है, जो कि आयत मुबारका में भी बयान हुआ। प्यारे बच्चों, इस आयत के बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है कि आपका ज़िक्र बुलंद होने का मतलब ये है कि जब मेरा ज़िक्र किया जाए तो मेरे साथ आपका भी ज़िक्र किया जाए। सहाबी रसूल हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपका ज़िक्र दुनिया में भी बुलंद किया है, आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा। और नमाज में तशहुद पढ़ने वाला जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो साथ ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पुकारता है। प्यारे बच्चों, अब आइए हम सुनते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कहाँ कहाँ है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के ज़िक्र के साथ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक भी किया जाता है। जैसे अल्लाह पाक ने अज़ान में, इकामत में, नमाज में, खुतबे में अपने ज़िक्र के साथ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को भी शामिल फरमाया है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इंसान भी करते हैं, फ़रिश्ते भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं और दीगर मखलूक़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया करती हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पत्थरों ने भी किया और दरख्तों ने भी किया है। दुनिया के हर कोने कोने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने वाले मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब दुनिया के एक किनारे से फजर की अज़ान शुरू होती है तो दुनिया के आखिरी किनारे तक ये अज़ान कंटिन्यू रहती है। अभी कुछ मुल्कों में फ़जर की अज़ान होना शुरू भी नहीं होती कि जहाँ सबसे पहले फ़जर की अज़ान हुई थी वहाँ अब ज़ोहर की अज़ान होना शुरू हो जाती है। और हर अज़ान में अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह पाक के रसूल होने की गवाही पढ़ी जाती है। और यूँ दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ना लिया जा रहा हो। प्यारे बच्चों, हमने सुना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने ज़िक्र के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को भी शामिल फरमाया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है हमारे मुज्तबा अहमद भाई और दूसरी तरफ है अब्दुल्ला अहमद भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई सवाल होगा और आप उसका सही जवाब दे देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं
آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 points. 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0 points. تو 0 points. 0. تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے مجتبیٰ احمد بھائی سے. آپ بتائیں سورہ رحمان کس پارے میں ہے؟ 27 پارے میں ہے. سورہ رحمان 27ویں پارے میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مجتبیٰ احمد بھائی کو. جی عبداللہ بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ یہ بتائیں لفظ مزمل میں کتنے حروف ہیں؟ 4. لفظ مزمل میں 4 حروف ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. ہمارے عبداللہ بھائی کو بھی ملیں گے 10 پوائنٹس. جی مجتبیٰ احمد بھائی آپ بتائیں اس سورت کا نام بتائیں جس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے پورا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. مجتبیٰ بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مجتبیٰ بھائی کو. جی عبداللہ بھائی آپ بتائیں سورہ ناس میں لفظ ناس کتنی بار آیا ہے؟ 5 بار. انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. سورہ ناس میں لفظ ناس 5 مرتبہ آیا ہے. تو اس سوال میں انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے. جی مجتبیٰ بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 29 بار. آپ کا یہ جواب غلط ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے 17 بار. اس سوال میں ہمارے مجتبیٰ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی عبداللہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت کو سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے؟ علم نشرح. سورہ علم نشرح وہ سورت ہے جسے سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے عبداللہ بھائی کو. جی مجتبیٰ بھائی آپ سے سوال ہے. اب بہت آسان سوال ہے آپ سے. ٹھیک ہے آپ بتائیں قرآن پاک کا کون سا پارہ تبارک الذی سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اتنا آسان سوال ہے یہ تو. اگر جواب نہیں آتا تو آپشن لے لیں. آپشنز دوں 30 29 یا پھر 28. 29. 29واں پارہ تبارک الذی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے مجتبیٰ بھائی نے آپشن لیا ہے. چلیں کوئی نہیں 5 تو مل ہی گئے. اب عبداللہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت کس سورت میں ہے؟ Options. آپشنز سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ. سورہ اعراف. قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت سورہ اعراف میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے عبداللہ بھائی نے بھی آپشن لیا ہے. جی مجتبیٰ احمد بھائی آپ بتائیں لفظ سجدہ میں کتنے حروف ہیں؟ یہ آپ کا آخری سوال ہے. 4. لفظ سجدہ میں یہ کہہ رہے ہیں 4 حروف ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مجتبیٰ بھائی کو. اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس. تو اب عبداللہ بھائی سے سوال ہے. آپ بتائیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہ مشہور آیت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ Option. آپشنز سورہ واقعہ، سورہ حشر یا پھر سورہ رحمان. سورہ رحمان. ان کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب تھا سورہ حشر. تو اس سوال میں ہمارے عبداللہ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ ان کا بھی ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ آج دونوں ہی ہمارے ونر ہیں ماشاءاللہ. چلیں کوئی بات نہیں، بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا.
کہ نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا